جب آنکھیں موت سے بند ہوگی تب تمہاری آنکھیں کھلے گی کہ تم کر کیا رہے تھے. اس وقت تو روگے, اس وقت روگے. حدیث پاک ہے مردے پہ زندہ جو روتے ہیں اس سے زیادہ مردہ روتا ہے. اس وقت مردہ روتا ہے, ہائے مجھے دنیا نے دھوکہ دیا, مجھے دنیا کے مال نے دھوکہ دیا, مجھے دنیا کے منال نے دھوکہ دیا. مگر اس وقت کا رونا کام نہیں آتا. فرشتے اس کو طنز کرتے ہیں ظالم. جب تجھے پکار پکار کر کہنے والے نصیحت کرتے تھے ہوش میں آ جا, سدھر جا, سنور جا, اس وقت تو نہیں سدھرتا تھا. ابھی تو گھمنڈ تھا مال پر, ابھی تو گھمنڈ تھا آل پر, ابھی تو گھمنڈ تھا لمبی کاروں پر. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا. قرآن کہہ رہا ہے او مال و منال پر گھمنڈ اور غرور کر کے اللہ کو بھولنے والوں, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. سوائے کفن کے اس دنیا سے تم کچھ ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے. کیا بات ہے, بے شک. کفن بھی کفن, کفن بھی جسم پر اسی وقت رہے گا اللہ راضی ہے تو, ورنہ وہ کفن بھی جہنم کی چادروں میں سے ایک چادر بن جائے گا, آگ کی چادروں میں سے ایک چادر بن جائے گا. دنیا کو دیکھتے دیکھتے تم کیوں آوارگی کر رہے ہو؟ ان کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے. جو قوم آوارگی کرتی ہے وہ سوچتے ہیں مرنے کے بعد ہمیں آگ میں ڈال دیا گیا, قصہ ختم ہو گیا. ہمارے یہاں قصہ ختم نہیں ہوتا, پیدائش سے قصہ شروع نہیں ہوتا, موت پہ قصہ ختم نہیں ہوتا. بلکہ ایک بات کہوں, ہمارے مذہب میں جو اللہ رسول کا وفادار بن جائے اس کے لیے دنیا جتنی خوبصورت ہے اس سے زیادہ خوبصورت اس کی قبر ہے, اور اس سے زیادہ خوبصورت میدان محشر ہے, اور اس سے زیادہ خوبصورت اس کی آخرت ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اتنا لمبا سفر کرو تو صرف گنبد نظر آتا ہے, اور قبر میں جاؤ تو گنبد والے محمد الرسول اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد زندہ باد. اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ حج کو جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہونا چاہیے. کہ حج کو جانے پہ کعبہ نظر آتا ہے, مر جانے پہ کعبے کا کعبہ نظر آتا ہے. ارے زندہ باد. میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. کیا مقام ہے قبر کا, لیکن کس کے لیے؟ وفاداروں کے لیے, زانیوں کے لیے نہیں, سود کے دھندے کرنے والوں کے لیے نہیں, عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں کے لیے نہیں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کی فلمیں دیکھنے والوں کے لیے نہیں, اپنے مال کو حرام کاموں پہ خرچ کرنے والوں کے لیے نہیں, اپنے مال سے کسی پہ ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں, اپنے مال سے فرعون اور فرعونیت جیسے دعوے کرنے والوں کے لیے نہیں, اپنے مال کے غرور میں مسجدوں کو ویران کرنے والوں کے لیے نہیں, علماء کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں, علماء کو حقیر جاننے والوں کے لیے نہیں, دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں. جو نبی کا وفادار ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. حضور آئیں گے اور قبر جگمگائیں گے. سوچو تو صحیح, اللہ اکبر, حضور کہاں آئیں گے نہیں آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن وفادار کی قبر جگمگانے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے. کتنی خوبصورت ہے مومن کی موت. میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت. یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. تو عرض یہ کر رہا تھا ان کے چہروں پر آگ کی برسات ہوگی
جو سب کی سنتے تھے, اللہ رسول کی نہیں سنتے تھے. بتاؤ مسجدیں آباد کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. سود سے حرام سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ رسول کا ہے. آج سود کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے, بیاج کتنی تیزی سے مسلمانوں میں بڑھ رہا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اتنا لے لو اتنا بھرتے رہو, اتنا لے لو اتنا ہفتے دیتے رہو. مسلمانوں یاد رکھنا, مال ہی سب کچھ ہے, دولت ہی سب کچھ ہے. سوچو تو صحیح, حلال کمانے والے دنیا سے گئے, ساتھ میں کیا لے کر گئے؟ عبد الرحمن ابن عوف, سیدنا عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ہے, اور کوئی معمولی صحابی نہیں, عشرہ مبشرہ میں سے. اور وہ صحابی ہے جن کے پیچھے کھڑے ہو کر رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی. چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں, چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو ان کی امامت کی تائید میں حضور ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. وہ ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف ہے. سوچو تو صحیح, غور تو کریں, ایسے صحابی بہت مالدار, ان کے گھر کا سونا پھاوڑے سے کھود کر تقسیم کیا گیا. اتنے مالدار تھے عبد الرحمن ابن عوف. حلال کمایا نا, عبد الرحمن ابن عوف کیا لے گئے؟ حلال کما کر بھی کیا لے گئے؟ سوچو, اتنے بڑے صحابی حلال کما کے کیا لے گئے؟ لے گئے کوئی دنیا کا مال. تو جو حلال کمائے وہ ساتھ نہیں لے جاتا, تو جو تم حرام کما رہے ہو کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ اور سوچتے ہو کہ حرام سے اپنے بچوں کو جو پال رہے ہو, یہ حرام کھانے والے تمہارے بچے جن کا گوشت تو حرام سے بن رہا ہے, خون حرام سے بن رہا ہے, یہ تمہارے وفادار رہیں گے؟ بتاؤ, اولاد غدار کیوں ہوتی ہے؟ آج بڑی سے بڑی اسکول میں پڑھا رہے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے. بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے کالجز میں بیٹھتے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم تو اچھی ہے, لیکن جو حرام کا خون اور حرام کا گوشت ہے وہ وفادار بننے نہیں دیتا کسی کو. پہلے اتنی بڑی بڑی اسکولیں نہیں تھی, اتنے بڑے بڑے کالجز نہیں تھے, لیکن اولاد ماں باپ کی وفادار ہوتی تھی, ملک و ملت کی وفادار ہوتی تھی. بھئی اولاد کی وفاداری غذا کی بنیاد پہ ہوتی ہے, کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. ایک واقعہ سنیں, بہنیں بھی موجود ہیں, ان کی توجہ چاہتا ہوں. آپ نے سن رکھا ہوگا حضرت ٹیپو سلطان, جی بڑا مشہور نام ہے ہندوستان میں, یہی تو اپنی پہچان ہے. ہم جیسے بہادر, ہمارے جیسا کوئی بہادر نہیں. وجہ جن کی عقلوں پہ پتھر, جن کے مذہب میں پتھر, جن کے عقیدے میں پتھر, وہ کیا بہادر ہو سکتے ہیں؟ بہادر تو وہ قوم ہے جس کے پاس قرآن ہے, جس کے پاس زندہ رحمان کا عقیدہ, جس کے پاس, ارے ہم سے زیادہ بہادر بھی کوئی ہوا ہے؟ ہمارا نبی اتنا طاقتور ہے کہ زمین پہ کھڑے رہ کر اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائیں. بڑے سے بڑا بہادر کاغذ کو اشارے سے ٹکڑے نہیں کر سکا. اشارے سے تو کاغذ بھی ٹکڑے نہیں ہوتا. اپنے نبی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ, ان کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا. طاقت ہمارے یہاں ہے, قوت ہمارے یہاں ہے, اور پھر ہمارے یہاں صدیق اکبر جیسا بہادر, فاروق اعظم جیسا بہادر, عثمان غنی جیسا بہادر, علی مرتضیٰ فاتح خیبر جیسا بہادر, کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر سبحان اللہ, زندہ باد. صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے, طارق بن زیاد جیسا بہادر ہمارے اندر ہے, نور الدین زنگی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے. یہ بہادروں کی ایک فہرست ہے ہمارے پاس. تو ٹیپو سلطان بھی بڑا بہادر. جب تک سلطان زندہ تھے انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ کہہ سکے کہ بھارت ہندوستان ہمارا ہے. جب سلطان کی شہادت ہوئی تب ان کو ہمت ہوئی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات بھی بتا دوں, بہادری کب آتی ہے اور بزدلی کب آتی ہے؟ جی, عشق رسول انسان کو بہادر کرتا ہے, اور گناہ انسان کو بزدل کرتا ہے. سچ ہے یہ, جب تک مسلمان عاشق رسول تھے, سچے بہادر تھے, جب سے گناہ کرنے لگے بزدل ہوئے.
اب سائے سے بھی ڈرتے ہیں, چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں, کتوں سے بھی ڈرتے ہیں. اسی لیے تو کتے تمہیں ڈرا رہے ہیں. کیا اشارہ ہے. جب تک تم کتوں سے نہیں ڈرتے تھے, بہادر تھے, کتوں میں ہمت نہیں تھی تمہیں ڈرانے کی. جب سے تم گناہ کر کے بزدل ہوئے, چھوڑ دو رات میں گندی فلمیں دیکھنا. بستر پہ پاپ کی فلم دیکھنے کی بجائے مصلی پہ رو کے دیکھ, جیسے اصحاب کہف کے پیچھے کتا تم ہلا کے چلا تھا, اب بھی کتے تیرے پیچھے تم ہلاتے ہوئے نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت. مراد آباد والوں, ہندوستان میں رہنے والے کتے بہادر نہیں ہوئے, تم بزدل ہو گئے. بزدلی سے نکلو, کتا پھر کتا ہے. میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو کتوں پہ بات کر رہا ہوں. امید ہے کہ مراد آباد کے کتے اگر پاس میں بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ان کو برا نہیں لگنا چاہیے. رامپور کے کتے اگر یہاں کہیں سن, ان کو برا نہیں لگنا چاہیے. جب وہ چند جوان, توجہ کریں, کتے تم پیچھے کیسے ہلاتے ہیں. چند جوان, پاکیزہ جوان, متقی جوان, پرہیزگار جوان, جب اپنا ایمان بچانے کے لیے دقیانوس کے خوف سے گھر سے نکلے تو وہ چپکے سے رات کو نکلے تو پیچھے کتا بھی ہو گیا. ان جوانوں کو خوف ہوا, کتوں کا کام بھونکنا ہے, اگر اس نے بھونک دیا بھونکے گا یہ, پکڑائے گا ہمیں. اس جوان نے پتھر اٹھایا, کتے کی طرف مارا. کتے نے پیچھے کے پیر پہ کھڑے ہو کے آگے کے پیروں کو ہاتھ کی شکل دی اور اللہ سے کہا مجھے زبان دے تاکہ تیرے وفاداروں سے میں بات کر سکوں. اور پھر کتے کو اللہ نے زبان دی تو کتا بول پڑا, او اللہ والے تجھے خوف ہے کہ میں بھونکوں گا. ہم کتے ہیں مگر پتا ہے کس پر بھونکنا چاہیے کس پر نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت. اور یہ بات میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں, ہمارے قرآن میں لکھا ہے. اور پھر وہ کتا وفادار بن کے دھوم ملا کے پیچھے پیچھے چلا, لیکن کتا تھا, کتوں کی برادری کا تھا, مگر مسلمان کا وفادار کیا ہوا, خدا نے اس کے لیے بھی جنت کا اعلان کر. پتا چلا تو کتنا قیمتی ہے مسلمان. تو اللہ کا وفادار بن, کتے تیرے وفادار. یعنی اگر تو گناہ چھوڑ دے کتے تجھ پہ بھونکیں گے بھی نہیں. کتے نہیں بھونکیں گے تجھ پہ اگر تو سارا مسئلہ گناہ کا ہے. ہنسنے کی بات نہیں, گناہ چھوڑو پھر دیکھو زمین تمہاری فرما بردار ہوگی. بات دور نکل گئی. عرض کر رہا تھا ایک ایسا وفادار تھا ملک ملت کا, جسے فخر ہے ملک کو ملت کو, اس کو دنیا ٹیپو فتح علی کہتی ہے, جسے ہم ٹیپو سلطان کہتے ہیں. بڑا بہادر تھا. جب تک کہ وہ رہا ہمت نہ تھی بزدلوں کی کہہ سکیں کہ ہمارا ہے ہندوستان. اسے شہید کر دیا گیا. اس کے بعد کہا ہمارا ہے ہندوستان. تو ایک بات جو کہنے چلا تھا یہ کہ حلال سے وفا پیدا ہوتی ہے, ماں باپ کی, حرام سے نہیں. میں نے سن لے, اللہ اکبر. انگریزوں نے ٹیپو فتح علی سلطان سے کہا ڈیل کرنی ہے, کسی معتمد کو بھیجو, بات کریں گے. سلطان کو لگا میرے بھائی سے بڑھ کر میرا معتمد کون ہو سکتا ہے. سلطان نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا, جاؤ انگریزوں سے بات کر کے آؤ, انگریزوں سے گفتگو کر کے آؤ, معاملات طے کر کے آؤ. بہنوں کی خاص توجہ, اللہ اکبر. چھوٹا بھائی گیا, جانے کے بعد دیر ہو گئی تو قریبی ندیموں نے, قریبی دوستوں نے سلطان کے کان میں کچھ بات کہی. سلطان کھڑے ہوئے,
غصے میں آئے، حالت غصے میں ٹہلنے لگے، اور دیر ہوئی، ٹہلتے ٹہلتے ماں کے کمرے میں جا گھسے۔ ماں نے کہا میرے لال کوئی پریشانی ہے؟ ماں سے کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا، ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا۔ میرے دوست کہتے ہیں معتمد سمجھ کر بھائی کو ڈیل کے لیے بھیجا تھا، بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ انگریزوں سے ہاتھ ملا گیا۔ ماں بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئی۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ میں قوم کی ان بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، عورتیں لال قلعہ نہیں بنا سکتی، لیکن لال قلعہ بنانے والا سپوت کسی عورت کا ہی پروردہ ہوا کرتا ہے۔ عورتیں فاتح بدر و حنین نہیں ہو سکتی، لیکن فاتح بدر و حنین کسی عورت ہی کا تیار کردہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، عورت فاتح خیبر نہیں ہوتی، لیکن فاتح خیبر کو جنم دینے والی کوئی عورت ہی ہوا کرتی ہے۔ تو عورت نے بڑے بڑے انقلابیوں کو پیدا کیا۔ اگر عورت سچی ہے، دیندار ہے، عاشق رسول ہے، اللہ رسول کی وفادار ہے، اللہ اکبر، ماں ہوتی ہے۔ سلطان ٹیپو فتح علی کے جملے نشتر کی طرح ماں کے دل میں چپ گئے۔ ماں اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہا سلطان تیرے منہ میں زبان روک اور گستاخی کی جرات نہ کرنا۔ تو نے کہہ کیسے دیا کہ میرا بیٹا ملک و ملت کا غدار ہے؟ سن لے، نہ تو غدار ہو سکتا ہے، نہ وہ غدار ہو سکتا ہے۔ تاخیر کسی وجہ سے ہو رہی ہوگی، میرے دودھ کی وفا پر سوالیہ نشان کھڑا مت کر۔ میرا کوئی بیٹا ملک و ملت کا غدار نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بھائی آیا اور بہت خوشخبری لے کر آیا۔ سلطان جب سارے معاملات نپٹ گئے تو ماں کے قدم پکڑ کر معافی کے طلبگار ہونے کے بعد کہا امی میں جیسا مرد متزلزل ہو گیا بہادر، تمہیں اتنا یقین کیسے تھا ماں کہ تیرا بیٹا غدار نہیں ہو سکتا، وفادار ہوگا؟ تب ماں نے کہا تھا بیٹا مجھے اپنے آپ پر نہیں رسول اللہ کی نسبت پر یقین ہے۔ جب میں نے تجھے اور تیرے بھائی کو دودھ پلایا تو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ میں نے باوضو مدینے کے تاجدار پر درود پڑھتے ہوئے دودھ پلایا ہے۔ یہ وضو اور درود کی برکت ہے کہ میری کوئی اولاد ملک ملت کی کبھی غدار نہیں ہو سکتی۔ سود کا پیسہ کما کر بچوں کو حرام کھلا کر چاہتے ہو تمہارا بیٹا فتح علی بنے؟ یاد رکھنا یہ بہنیں ہیں، سیریل دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلائے گی، زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے دودھ پلائے گی، گندے گانے سنتے ہوئے دودھ پلائے گی۔ ان کی گود میں صلاح الدین جو بھی پیدا ہوگا ہرگز نہیں ہے۔ ڈاکو، لٹیرے، بے غیرت، بے حیا، جتنی گندگی کے ٹائٹل ہے تمہاری کوکھ سے جنم لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری گود میں مریم کا تقدس نہیں، تمہاری گود میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا نہیں، تمہاری گود میں عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی نہیں۔ کتنی گندگی کرو گے؟ کم سے کم مسلمان ہونے کا تو خیال کر لو، کم سے کم آخرت کا خیال کر لو۔ بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، آپ دیکھیں تو صحیح، اندازہ تو کریں، 8 دن سے مسلمانوں کی جو شریف اور دل میں درد رکھنے والا مسلمان ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں خشک ہو رہے ہیں۔ علماء قنوت نازلہ پڑھنے کی گزارشات کر رہے ہیں۔ قبل اول بیت المقدس کا کیا حال، فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کی پوزیشن، ہم سے زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال آپ کرتے ہو، ہم سے زیادہ یوٹیوب فیس بک استعمال آپ کرتے ہو۔ دیکھو ان کے گھروں کا حال، غور کرو، سوچو، توجہ کرو۔ نہیں دیکھی وہ کلپیں؟ ایک ماں کے 2 بچے، دونوں شہید ہو گئے، اس کی گود اجڑ گئی۔ میں یہاں جو مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کسی ماں کی گود کا درد ایک عورت سے زیادہ کون محسوس کر سکتا ہے؟ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ ہم اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اس میں، فلسطین کے مسلمانوں کے اس میں، کہ جو ویڈیو اور جو کلپیں اور فوٹوز آ رہے ہیں بس ایک دوسرے کو گروپ میں شیئر کر رہے ہیں، دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے دکھ میں کہاں شریک ہو تم؟ بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مومن ایک جسم کی طرح ہوتا ہے. بے شک بے شک. جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے پورا جسم تڑپے گا. آنکھ میں اگر کچرا چلا جائے آنکھ روئے گی، دماغ مشورہ دے گا، ہاتھ حرکت کرے گا، پلان بنے گا، کچرا نکالا جائے گا. کوئی یہ کہے گا کہ نہیں، ہاتھ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تکلیف نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا. دماغ کہے گا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا، مجھے کیا، میں تو نہیں. جب تک جسم میں جان ہے کوئی تک گزرو. پیر درد کر رہا ہے، آنکھ رو رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، حالانکہ آنکھ اور پیر میں کتنا فاصلہ ہے. ہاتھ بے چین ہو رہا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے. کب تک؟ جب تک جسم میں جان ہے. لیکن جان نکل گئی پھر اس کو مارو کاٹو کچھ بھی کرو، کوئی تکلیف ہوگی، کوئی درد ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو جب تک مسلمانوں میں ایمان ہے کسی بھی مسلمان کو دنیا کے خطے میں تکلیف پہنچے گی وہ تڑپے گا، وہ بے چین ہوگا، وہ بلبلائے گا، وہ بلکے گا. آپ سے پوچھتا ہوں کیا دکھ میں شریک ہوئے؟ ہاتھ مت اٹھانا لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے فلسطینی مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی. جو قوم اتنی خود غرض ہو کہ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے بھائی کے دکھ پر نہیں روتا، وہ فلسطینیوں کے دکھ پہ کیا روئے گا؟ ان سے کوئی تمہارا رشتہ نہیں ہے؟ جن کی گود خالی ہو گئی، جن کے گھر ویران ہو گئے، آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو گئی،